لا من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ محمد مدنیہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کی راہ سے ان کے اعمال برباد ہو گئے، اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور ایمان لائے اس کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اور رب کی طرف سے حق وہی ہے، اس نے ایسے لوگوں سے گناہوں کے برے اثرات دور فرما دیے اور ان کے دل میں اصلاح کا جذبہ پیدا فرمایا۔ سامعین، آج ہماری سورہ محمد کی آیہ مبارکہ 2 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سورہ محمد یہ مدنی صورت ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 95 ہے، 95 نمبر ہے، اور قرآن پاک کی جو ترتیب ہے جسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، قرآن کی 2 ترتیبیں ہیں، اس کو پہلے میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب نزولی سے مراد یہ ہے کہ قرآن جس ترتیب سے نازل ہوا، ظاہر ہے وہ ترتیب تو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ ترتیب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دوبارہ لگوائی۔ اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے کہ یہ ترتیب اس انداز سے نہیں جیسے قرآن نازل ہوا، بلکہ جب قرآن مکمل ہو چکا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو، ان صورتوں کو اور ان پاروں کو اس انداز میں ترتیب دیا، اور یہ اب مصحف جو ہمارے پاس ہے اس کو ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے، یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے سورہ کا جو نمبر ہے وہ سورہ نمبر ہے 47 ٹوٹل 114 صورتیں، اس میں 47 اس کا نمبر ہے۔ سورہ محمد یہ مدنی صورت اس بنیاد پہ ہے، بعض نے کہا کہ یہ غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، 1-2 روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ غزوہ احد کے بعد یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ نازل ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں خاص طور پہ فرماتے ہیں کہ ایک اس میں ایک ایسی آیہ ہے جو ہمارے بارے نازل ہوئی، اور ایک وہ آیہ مبارکہ ہے جو بنو امیہ کے بارے میں اور ان کے معاملات کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کے اندر خاص طور پر جہاد اور قتال کا ذکر کیا گیا ہے سورہ محمد کے اندر، کہ جہاد کرنا چاہیے، قتال کرنا چاہیے، اور شہید کی عظمت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جو شخص ہے اس کا مقام کیا ہے اور یہ کتنا بڑا درجہ ہے، اس کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اور اس کا جو نام ہے سورہ محمد، وہ آیہ مبارکہ نمبر جو 2 ہے، دوسری آیہ مبارکہ ہے، اس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نزل علی محمد، اس بنیاد پر جو ہے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے وہ سورہ محمد رکھا گیا ہے۔ آئیے تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام، اور حضرت ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ والی جو آیات ہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان 10 لوگوں کے بارے میں خاص طور پہ نازل ہوئی جنہوں نے غزوہ بدر کے اندر جو کافر تھے ان کو کھانا مہیا کیا۔ ان میں ابو جہل کا نام سر فہرست ہے، اس کے علاوہ اس کا ایک اور بھائی تھا حارث ابن ہشام، اس کا نام جو ہے وہ بڑا سر فہرست ہے، عتبہ ہے، عتیبہ ہے، شیبہ ہے، اور ان کے نام جو ہیں وہ شامل ہیں، اور نوفل کا پوتا، اس کا نام یہاں پہ بڑا واضح طور پہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کافروں کی مدد کر رہے تھے۔ یاد رکھیے گا، کافر کی اسلام کے خلاف مدد کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ براہ راست اسلام کے خلاف لڑ رہے ہیں، براہ راست۔
اور اسلام کی مدد کرنے والوں کی مدد کرنا، چاہے آپ دور کہیں بیٹھے ہیں، ایسے ہے جیسے آپ براہ راست اسلام کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ جو شخص کسی نیک آدمی یا اچھے کام کرنے والے آدمی کی مدد کرتا ہے، وہ شخص خود براہ راست اس نیک کام میں شامل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اگرچہ ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ، براہ راست نہیں بلکہ ایک اور انداز سے اس نے ایک واسطہ کے ذریعے اس نیک کام میں کسی کی مدد کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرماتا ہے کہ گویا وہ اس کام میں شامل ہو گیا۔ اسی طرح بالکل اس کے برعکس، اگر کسی شخص نے کسی برے آدمی کی مدد کی، خود تو اس برائی میں شامل نہ ہوا، لیکن ایک برا شخص ہے، اس برے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا اس کی مدد کے لیے، تو یاد رکھیے گا اس نے بھی گویا وہ برائی کی، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے کا ساتھ دینے والا خود برا ہے، چاہے وہ جتنا اچھا ہو۔ اس لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اے لوگو نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور برائی اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون مت کرو۔ ہمارا تعاون نیکی میں ہو، ہمارا تعاون اچھائی میں ہو، ہمارا تعاون نیک مقصد کے لیے ہو، اور ہمارا تعاون کبھی بھی اسم والعدوان، برائی اور زیادتی والے کاموں میں کبھی ہمارا تعاون نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی شخص جتنا خود نیک ہو لیکن کسی برائی کرنے والے، غلط کام کرنے والے، ناجائز کام کرنے والے کے حق میں اگر وہ کھڑا ہو جائے یا اس کی وہ مدد کرے، جیسے بھی دامے دیمے قدمے سکھنے کسی بھی انداز سے، تو یاد رکھیے گا وہ نیک نہیں رہے گا، کیونکہ وہ قرآن کی خلاف ورزی کر رہا ہے صراحتاً، اور یہ گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ نے ناجائز کام پر تعاون پر پابندی لگا دی۔ تو یہاں فرمایا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے کفر بھی کیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا۔ اللہ کی راہ کی طرف جو لوگ آ رہے تھے، صاحب ایمان ہو رہے تھے، انہیں روکنے کی پوری کوشش کی۔ اب ظاہر ہے کئی مسلمان جو غلام تھے وہ ان کافروں کے ماتحت ہوتے تھے، ظاہر ہے یہ کافروں نے ان کو غلاموں کو خریدا ہوا تھا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے غلام تھے اور خریدے ہوئے تھے، اور ان کے جتنے شہنشاہ تھے، ان کے جنہوں نے مالک تھے، وہ سارے کافر تھے۔ اب یہ کیا کرتے؟ یہ اپنے اس تسلط اور قبضے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان غلاموں کو اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے سے سختی سے منع کرتے۔ حضرت بلال کا معاملہ دیکھ لیجئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ کتنا سخت گیا۔ امیہ بن خلف بدبخت نے آپ کے کہاں کہاں تک جسم کو داغا، آپ کے جسم پر گرم ریت میں آپ کو لٹا دیتا، نعوذ باللہ، آپ کے جسم پر آگ ڈال دیتا، آپ کے جسم مبارک پر انگارے ڈال دیتا، آپ کے جسموں کو جان بوجھ کے زخمی کر دیتا، اور پھر اس کے بعد پوچھتا، ہاں اب لے گا اس ایک خدا کا نام؟ اب لے گا تو احد کرے گا؟ قل هو اللہ احد، اب احد کرے گا؟ ہم تو بڑی آسانی کے ساتھ بڑے نرم اور گرم ان چٹائیوں پر اور قالینوں پر قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں، وہاں تپتے ہوئے صحراؤں میں اور آگ کے ان شعلوں کے اندر احد جس نے پڑھا ہے اس کا نام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا بڑا مقام، تو اس کے بعد آپ کی زبان تو نہیں بول سکتی تھی، اس ظالم نے زبان پہ بھی پتھر رکھے ہوتے تھے، جسم کو بھی باندھا ہوتا تھا اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ زبان سے بولنے کی سکت جب نہ رہی تو آپ اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے کہ اب بھی یہی کہوں گا، قل هو اللہ احد۔ اب بھی میرا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے لیے آج ہم کہتے ہیں کہ جی ان کے درجے اور مقام کہ اللہ کے رسول نے انہیں کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا تھا۔ آج سارے نیچے کھڑے تھے، سب تمام لوگ نیچے موجود تھے، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، لیکن کعبے کی چھت پہ کون چڑھا؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کیوں؟ جس نے عہد کی آواز وہاں بلند کی جہاں ساری دنیا کے مظالم اور ستمگر نے ستم کی انتہا کر دی، تو اس نے پھر بھی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا۔ اب جب فتح مکہ کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اعلان کا وقت آیا تو سرکار نے فرمایا آج اللہ کی وحدانیت کا اعلان وہی کرے گا جس نے تپتے صحراؤں میں اور تپتے انگاروں میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا۔ تکلیف میں بھی اس نے اعلان کیا، آج فتح کا جشن ہے تو اس کا اعلان بھی کون کرے گا؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے گا۔ اب یہ انہوں نے بڑی سختی کی، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر آج ہمارے اوپر بھی ایسا کبھی وقت آ جائے، حالات ایسے ہو جائیں، معاشرہ ایسا ہو جائے، آج ہم کہتے ہیں نا جی کیا کریں اس ماحول میں، اللہ کے راہ پہ چلنا بڑا مشکل ہے، تو یاد رکھیے گا جتنا بھی بڑا مشکل آ جائے اس دور سے مشکل نہیں ہے جس دور میں صحابہ نے اللہ کا نام بلند کیا۔ اس دور سے مشکل دور کوئی نہیں ہے، یہ بات واضح ہے۔ آج جتنا دور اونچا مشکل ہو جائے اس دور جیسا مشکل تو نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھنے آئے، آپ کو کوئی روکے گا تو نہیں؟ آپ قرآن کی تلاوت کریں، آپ کو کوئی روکے گا تو نہیں؟ آپ جناب اللہ اللہ کریں، آپ کو کوئی روکے گا تو نہیں؟ بلکہ لوگ کہیں گے اچھی بات ہے، مسجد میں جاتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تسبیحات اور تعلیلات کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ارے ان لوگوں نے تو تب بھی نمازیں پڑھی جب نماز پڑھنے والوں پر، سجدے میں جانے والوں پر تلواریں سجدے میں چلا دی جاتی تھیں اور پتہ نہیں ہوتا تھا سجدے میں جائیں گے تو واپس پتہ نہیں دوسرا سجدہ نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، ہو سکتا ہے سجدے میں ہی تلوار لگا کے ہمارا سر تن سے جدا کر دیں۔ انہوں نے پھر بھی نمازوں کو نہیں چھوڑا چاہے سر تن سے جدا ہو جائے۔ آج ہم پہ کوئی مشکل وقت نہیں ہے، ہم بڑے آزاد ہیں، ہم بہت آزاد ہیں، بالکل ہمارے سہولیات کی انتہا ہے سہولیات کی۔ اگر میں کبھی آپ کو بتاؤں نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نماز پڑھ کے واپس جاتے تھے تو ان کے ماتھوں کا کیا حال ہوتا تھا، حدیثیں تو تبھی آئی نا، نماز پڑھ کے واپس جا رہے تو جناب وہ مسجد اس طرح کی ہوتی تھی، اس انداز کی کہ سجدے میں جاتے تو جناب ساری مٹی ماتھے پہ لگی ہوتی۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا جب واپس جا رہے تھے تو کسی کے ماتھے پہ مٹی لگی ہے، کسی کے جسم پہ مٹی لگی ہے، کسی کا جناب وہ چھت اس طرح کی تھی، وہ تنکوں کی وغیرہ اور کھجوروں کے پتے جو ہوتے ہیں وہ ڈلے ہوئے، اور کسی کا جناب یہاں پہ وہ لگا ہوا ہے۔ تو وہ ایک دوسرے کو کہنے لگے، کسی نے کسی کو مذاق میں کہہ دیا کہ یہ صاف کرو، یہ کیا لگا ہوا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی پسند نہ آئی۔ سرکار نے فرمایا خبردار اگر تم نے اپنے کسی بھائی کو ایسے ملامت کیا، جب تک سجدے والی جگہ پر یا اس کسی جگہ پر یہ گرد اور مٹی یا تنکا رہے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا چلا جائے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اور پھر صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پھر شوق ہوتا تھا، اللہ کرے یہاں مٹی اور گرد لگ جائے اور ہم نماز کے بعد ایسے احتیاط سے کرتے کہ یہ صاف نہ ہو جائے، تو ہمارا وہ نشان جو ہے وہ اگلی نماز کے وضو تک باقی رہتا ہوتا تھا، اگلی نماز کے وضو تک باقی رہتا ہوتا، اور لوگ وہ دیکھتے مٹی لگی ہوئی ہے تو ہمیں خوشی ہوتی، جب تک یہ مٹی لگی رہے گی، یہ یہاں پر یہ تنکا لگا رہے گا، اللہ اس کے بدلے میں ہمیں نیکیاں عطا فرماتا چلا جائے گا۔ یہ اندازہ کر لیجیے، یہ اور ہمارا تو معاملہ ہی الگ سے، ہمارے تو معاملات ہی اور ہیں۔ انہوں نے اس ماحول میں سجدے کیے، اس ماحول میں انہوں نے اپنی پیشانیوں کو رب کے حضور جھکایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے بارے میں فرمایا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں پر سجدے کے نور کی چمک ہوا کرتی تھی۔ سیماہم فی وجوہہم، وجوہ کہتے ہیں چہرے کو، چہرہ کتنا ہوتا ہے جتنا آپ وضو میں دھوتے ہیں، اوپر سے لے کے یہ سارا نیچے یہ تک، اس کو کیا بولتے ہیں؟ چہرہ۔ اس کو پورے کے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ وجہ۔ قرآن نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں میں وہ وضو اور وہ سجدوں کے نشانات ہیں جس سے ان کا پورا چہرہ روشن ہو جاتا تھا۔ یہاں میں ایک اور بات واضح کر دوں، یہ جو بلیک یہ محراب بنا لیتے ہیں، یہ والی قرآن کی آیت اس بارے نہیں ہے۔
میں نے اس پہ بہت ساری تحقیق کی ہے، یہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بالکل، اس پر میں نے بہت ریسرچ کی ہے، کسی کے پاس کوئی تحقیق ہو تو مجھے بتا دیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ مجھے نہیں ملا اس بارے میں کہیں پر کوئی نشان، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تھا نہ آپ میں سے کسی صحابہ کا ہی، بڑے کھلے انداز میں کہہ رہا ہوں، کسی ایک کا نہیں۔ قرآن نے جو لفظ استعمال فرمایا نا چہروں پر نشان، یہ اس کا نشان کا ذکر نہیں ہے، اور یہ بن بھی جاتا ہے آسانی سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، ہاں جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ آپ کہیں تو میں آپ کو ہفتے میں بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ سیماؤں فی وجوہہم، چہرہ، پورا چہرہ، چہرہ نور سے چمکتا تھا، چہرہ نور سے چمکتا تھا۔ اور اللہ کے رسول کی ساری حدیث مبارکہ کس کے بارے میں ہے؟ چہرے کے بارے میں۔ سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت جو ہے وہ قیامت کے روز کیسے پہچانے جائے گی؟ سرکار نے فرمایا وضو کے اثر کی وجہ سے ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا، ان کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ وہ وضو کرتے ہیں تو فرمایا ان کے وضو کے اثر سے اللہ تعالیٰ ان کا جو چہرہ ہے وہ چمکتا دمکتا فرما دے گا۔ یہ وضو ایسا نور ہے، وضو اتنا کمال کا نور ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خصوصاً یہ فجر کی نماز کے بارے حدیث سن لیجئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ قیامت والے دن اس کا چہرہ منور ہو جائے، روشن ہو جائے، اور دنیا میں اللہ اس کے چہرے پر نور ڈال دے، فرمایا وہ فجر کی نماز باقاعدہ انداز میں ادا کیا کرے۔ اور جو فجر کی نماز نہیں نہ پڑھتا اللہ اس کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے، اللہ اس کے چہرے سے نور چھین لیتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ آپ کو فجر کی نماز نصیب فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سب کے چہرے ماشاءاللہ چمک رہے ہیں۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ اس پاک صبح ہم آتے ہیں اور اپنی صبح کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے حضور سجدے سے، اللہ کے حضور درس قرآن سے۔ اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ سجدہ بھی مل گیا اور جو قرات تھی قرآن بھی مل گیا، اور سب سے بڑی محفل اور برکت والی محفل کس کی؟ فرشتوں کی، وہ بھی نصیب ہو گئی۔ اب اگر یہی بعد میں دیا جائے تو فرشتوں والا معاملہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن کی آیت ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو فجر کا قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں فرشتے شامل ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیہ مبارکہ ہے۔ ہمارے ساتھ ملائکہ موجود ہیں اس وقت، فرشتوں کی ایک جماعت ہمارے ساتھ بیٹھی ہے، تو ظاہر ہے وہ ساری جماعت کون سی ہے؟ نورانی جماعت ہے، نور والی جماعت ہے۔ تو انسان جب روشنی میں جائے تو اندھیرا بھی ہو تو کیا ہے؟ وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ برا نیکوں میں جائے تو اس پر بھی نیکیوں کا اثر چڑھ ہی جاتا ہے۔ نیکاں دے لڑ لگیاں میری جولی پھل پے، تے بریاں دے سنگ لگیاں میرے اگلے بھی ڈل گئے۔ نیک نسبت مل جائے اور کیا چاہیے؟ آگے فرمائے گا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آخری الفاظ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لے آئے، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ رب کی طرف سے حق ہے، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کا جذبہ پیدا فرما دے گا۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت دی، اللہ ایمان پہ ہمیں قائم رکھے، ایمان پر موت نصیب فرمائے اور ایمان پر ہمیں قائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو منور فرما دے اور چہروں کا نور دنیا میں بھی عطا فرمائے، اور کل بروز حشر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں چہروں کا نور نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔